الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ 12 پارے ہمارے اس پروگرام میں مکمل ہو چکے ہیں اور صراط الجنان سے ہم تفسیر قرآن اور ترجمہ کنز العرفان یہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا درس ہم 13واں پارہ اس کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا جو درس جاری تھا سورہ یوسف سے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ بیان ہو رہا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ قید خانے میں رہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ باہر تشریف لائے۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی ایسی خوب تعبیر کی کہ بادشاہ بھی حیران رہ گیا، اور ایک بہت بڑا آنے والا پرابلم اس کی طرف آپ نے جو ہے وہ نشاندہی فرمائی کہ مصر میں قحط آنے والا ہے اور عن قریب جو ہے وہ مسائل بڑھ جائیں گے، تو اس کی پلاننگ کی جائے، پہلے سے تدبیر کر کے ہم ان 7 قحط کے سالوں کو کس طرح گزاریں گے یہ پلان کر لیا جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ایک غلط الزام لگا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا ثابت ہو گیا، اور زلیخا نے جو ہے وہ اقرار کر لیا اپنے جرم کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی عزت کو خراب نہیں کیا، اور جو وہ مجھ پر الزام لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاک بازی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی چالوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے پھنساتا ہے، لیکن میرا رب عز و جل اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے اور بچائے، اس کا برائیوں سے بچنا اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ پاک کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بندہ اپنے نیک اعمال پر نازا نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کی، اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بندہ کرتا رہے، اور گناہوں سے بچنے کو اپنا ہنر و کمال سمجھنے کے بجائے یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و رحمت سے اسے گناہ سے بچایا ہے۔ یاد رہے کہ اپنے اعمال پر ناز کرنا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بہت ساری آفات کا مجموعہ ہے۔ ان آفات کو بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود پسندی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے، چنانچہ وہ بعض گناہوں کو بالکل ہی بھول جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی تلاش سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور جن گناہوں کو یاد رکھتا ہے ان کو بھی معمولی جانتا ہے،
اور انہیں کوئی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ان کے تدارک کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تو بخش دیے جائیں گے، بلکہ اس کے برعکس عبادات اور اعمال صالحہ کو بہت بڑا سمجھتا، ان پر خوش ہوتا اور ان کی بجا آوری کو اللہ پاک پر ایک قسم کا احسان جانتا ہے اور توفیق عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت خداوندی کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اعمال کی آفات سے غافل ہوتا ہے اس کی زیادہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور گندگی کی آمیزش سے پاک نہ ہوں نفع بخش نہیں ہوتے، اور آفات کی جستجو وہ آدمی کرتا ہے جس پر خود پسندی کے بجائے خوف غالب ہوتا ہے، اور خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے اللہ پاک کے ہاں ایک مقام حاصل ہے، اور وہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ پاک پر احسان جتاتا ہے، حالانکہ یہ اعمال کی توفیق ملنا اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہے۔ لیکن خود پسندی کی وجہ سے وہ اپنی ذات کی تعریف کرتا اور اپنی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی رائے، عمل اور عقل پر اتراتا ہے تو فائدہ حاصل کرنے، مشورہ لینے اور پوچھنے سے باز رہتا ہے، اور یوں اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کسی بڑے عالم سے پوچھنا اچھا نہیں سمجھتا، اور بعض اوقات اپنی غلط رائے پر اتراتا ہے جو اس کے دل میں گزرتی ہے، اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور دوسرے کی آراء کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا اور نہ ہی کسی واعظ کا وعظ سنتا ہے، بلکہ دوسروں کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا وہ جاہل ہیں، اور اپنی خطا پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر اس کی رائے کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو اسے اس پر یقین ہوتا ہے، اور اگر اخروی معاملے بالخصوص عقائد سے متعلق بات ہو تو اس کے باعث تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ اگر ایسا شخص اپنے نفس پر تہمت لگاتا، اپنی رائے پر اعتماد نہ کرتا، نور قرآن سے روشنی حاصل کرتا، علماء دین سے مدد لیتا، علم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا اور اہل بصیرت سے پوچھتا رہتا، سیکھتا رہتا اور ان سے مشورے کرتے رہتا، تو یہ بات اسے حق تک پہنچا دیتی۔ اللہ پاک ہمیں خود پسندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے ہاں معزز امانت دار ہیں۔ ناظرین کرام، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا علم اور آپ کی امانت و صداقت کو دیکھا، اور آپ کے حسن صبر، حسن ادب اور قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر جب وہ مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا حضرت یوسف کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت کو بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ نے قبول فرما لیا، اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور بہترین لباس پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی یا رب میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ علیہ السلام نے عربی میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی۔ اس نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔
پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف محض 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر میں جگہ دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے بیان فرما دیا، حالانکہ یہ تو تعبیر بیان کرنے والے اور پوچھنے والوں کو میں نے خود بھی بیان نہیں کیا تھا، نہ آپ تک پہنچایا تھا یہ سب آپ نے کیسے بیان کر دیا؟ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن اس طرح آپ کا بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے 7 سالوں میں کثرت سے کاشتکاری کروائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے آپ کے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور آپ کے پاس اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو آپ سے پہلوں کے پاس جمع نہیں ہوئے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ سب انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس بات کا کیا جواب دیا؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے حوالے کر دیجئے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا۔ یاد رہے کہ احادیث میں مذکور مسائل میں جو امارت یعنی حکومت یا بڑا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے موجود ہوں اور اللہ پاک کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت امارت طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے امارت طلب کرنا جائز، بلکہ اسے تاکید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ رسول تھے، امت کی ضروریات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ عنان حکومت کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے حکومت طلب فرمائی۔ یہاں پر حکومت کو طلب کرنے سے متعلق 3 اہم باتیں یاد رکھیے۔ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے گا تو اس سے مدد لینا جائز ہے۔ اسی طرح فخر اور تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ اپنے آپ کو عالم کہنا، علم والا کہنا یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ یہ ضروری ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ اپنا عالم ہونا ظاہر کیا تو وہاں اس کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے تو آپ کو آپ کا حق مل جاتا اور آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کا وہ کام کرتے جو شاید آپ کے علاوہ کوئی اور بخوبی نہ کر سکتا تھا۔ یاد رہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے کو قبول کرنا جائز ہے، اور اگر عہدہ ملنے کے باوجود عدل قائم کرنا ممکن نہ ہو تو ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول نہ کرنے میں ہی عافیت ہے، اور یہی ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل رہا ہے۔ حضرت ربیع بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید امام اعظم ابو حنیفہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا تو
اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو 20 کوڑے مارے۔ اسی طرح آپ کی امانت داری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ نے منع کیا تو وہ آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گا۔ آپ نے اللہ پاک کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی اور خزانے کی چابیاں نہ لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو قاضی جج بننے کی دعوت دی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں سے نجات دے کر، قید خانے سے رہائی دے کر اور بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام فرمایا، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے تحت تصرف کر دیا۔ امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر بٹھایا، اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا، قطفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے، سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو آپ پہلے چاہتی تھیں؟ زلیخا نے عرض کی اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا تو اللہ پاک نے آپ کو معصوم کیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان سے آپ کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا نام میشا رکھا گیا۔ یوں مصر میں آپ کی حکومت بڑی مضبوط ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کر دیں جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلے کے ذخیروں کو جمع کرنے کی بڑی خوبصورت تدبیریں فرمائیں اور اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے، کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے، قحط کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی ہو گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے، یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی، یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی، انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر اناج اور غلہ خریدا، یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا اور سارا جانور اور چوپائیوں کا جو اسٹاک تھا وہ حضرت
یوسف کی ملکیت میں آ گیا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور کنیزیں بیچ ڈالیں۔ پانچویں سال اپنی تمام زمینیں، عملہ اور جاگیریں وغیرہ فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خریدا۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں گویا بیچ دیں اور اس طرح غلہ خرید کر اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور کہا اب ہمیں غلام سمجھ لیجئے اور ہمیں ہی خرید لیجئے، اور اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اناج اور کھانے پینے کا سامان عطا فرمائیے۔ اور اس طرح سے یوں کہیے کہ مصر میں کوئی آزاد مرد و عورت نہ بچا۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، جو عورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، جو پہلے بادشاہ تھا، اس سے فرمایا تم نے دیکھا کہ اللہ پاک کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا، اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی جو آپ کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک کو گواہ کرتا ہوں اور آپ کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا، ان کی تمام املاک، ان کی ساری جاگیریں، سب زمینیں ان کے حوالے کی، سارے جانور ان کے حوالے کیے۔ اور اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی گئی اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس خیال سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر کہیں ان لوگوں کو نہ بھول جاؤں جو میری رعایا میں بھوکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں، کیا پاکیزہ سوچ ہے ماشاء اللہ، اور کیا کمال کی عزت ہے۔ اللہ اکبر، وہ شخص کہ جو اپنے والد کے گھر سے کتنی مصیبتوں کے ساتھ چلا تھا، بھائیوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اسے پہنچائیں، اس کو اپنے باپ سے دور کر دیا، اب ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر کسی قافلے نے لیا، انہوں نے غلام بنا لیا، غلام بنا کر کچھ تکلیفیں اٹھائیں، پھر کسی کے ہاتھوں بک گئے، اور پھر بکتے بکاتے پہنچے پھر مصر کے عزیز اور حاکم کے گھر میں، پھر آگے قید خانے کو اختیار کیا، قید خانے میں کتنے کتنے سال رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا کیا۔ وہ ایک غلام جو مصر کے بازار میں بکا تھا، اللہ تعالی نے اس کو پورے مصر کا مالک بنا دیا، صرف مصر کا نہیں، مصر کے تمام لوگوں کے جانوروں کا، ان کی زمینوں کا، ان کے مکانوں کا، ان کے درہم و دینار کا، ان کی جاگیروں کا، ان کے تمام ہیرے جواہرات کا، بلکہ ان کی اولادوں کا اور ان کا بھی مالک بنا دیا۔ اور اس اللہ کے نیک بندے نے، اس اللہ کے نبی نے سب کچھ انہیں واپس بھی لوٹا دیا، اور حضرت یوسف نے انہیں آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ پاک کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام بن جائیں اور کہلائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سب کا مالک بنا دیا، اور یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی جزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صابر اور شاکر بنائے، اس کی رضا پہ راضی رہنے والا بنائے۔ مصیبتوں کے دن بھی آتے ہیں، پریشانی کے دن بھی آتے ہیں، بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، صبر کرے۔ قید خانے میں پہنچے، صبر کیا، غلام بن گئے، صبر کیا، کنویں میں پھینک دیے گئے، صبر کیا، صبر کیا تو پھر اللہ نے کیسا مقام دیا، کیسا مرتبہ دیا۔ تو بعض اوقات ہمیں اللہ تعالیٰ کسی مرحلے سے گزار رہا ہوتا ہے، کسی معاملے سے گزار رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اتنی مصیبتیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے، کیا عطا فرمانا چاہتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اس نے جس حال میں رکھا ہے خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں مالک تو کریم ہے، آزمائشیں بھی دور فرما دے اور عافیت مقدر کر، اور تو نے جو کیا بہتر ہی کیا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں، صبر بھی کرتے رہیں، شکر بھی کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔